ہمارا اسلامی سال جو شروع ہو رہا ہے اور جو ختم ہو رہا ہے دونوں ایثار و قربانی کا مظہر اتم ہے۔ ابھی یہ ذی الحجہ ہمارا رخصت ہوا چاہتا ہے، یہ بھی ایک عظیم اور مثالی یادگار ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کی سب سے اہم پونجی کو ہی داؤں پر لگا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا، ذبح ہی کرنے والے تھے کہ مشیت عز دی ہوئی کہ ان کی جان کے بدلے مینڈا قربان ہو گیا کر دیا گیا۔ یہاں جانوروں کی قربانی۔ اب عنقریب اسلامی نیا سال آنے والا ہے محرم الحرام کا، جس میں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رہتی دنیا تک ایک ایسی عظیم مثال قائم کر دی کہ اس کے بعد کوئی مثال اس طرح کی قائم نہیں ہوگی۔ لیکن ان دونوں قربانیوں کا ماحصل کیا ہے؟ ہم خرافات میں پڑ جائیں، ہم اپنے ان بزرگوں کے اس ایثار و قربانی کا بدلہ، ہم اپنے ان بزرگوں کی ایثار و قربانی کا جو ہے کی عزت و احترام، ایثار و قربانی کے عزت و احترام میں ہم قرآن و حدیث کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ کیا انہوں نے اپنی ساری زندگی جو جان آفرین کے حوالے کی اسی لیے کی کہ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے عقیدت مند خرافات کی دنیا میں پڑ جائیں؟ بہت سی ایسے معاملات جو غیر شرعی رسم و رواج ہیں وہ اس ماہ مبارک میں آپ کو بہت دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ خدا کے لیے امام حسین سے اگر تمہیں واقعی سچی محبت ہے، واقعی تم حسینی ہو، ہم میں کا ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہے کل امام حسین کو قیامت میں منہ بھی دکھانا ہوگا۔ ہم جوانان جنت کے سردار ہوں گے جب وہ کہیں گے کہ میں نے اپنی پوری زندگی نانا جان کے دین کے لیے قربان کر دی اور تو نے میرے نانا جان کے دین کی دھجیاں اڑا دی، پھر اپنے آپ کو حسینی کہتا، شرم نہیں آتی تجھے؟ غیرت نہیں آتی تجھے؟ تو اس جواب کا، اس سوال کا کیا جواب دیں گے یہ آپ اپنے اندر سوچ لینا۔ اس ماہ محرم میں جو سال بھر نہاتا نہیں ہے وہ نہاون ڈالنے بیٹھ جاتا ہے، جسے استنجا کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، اس پر بے شمار ہاضنیاں چڑھ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد کو آتا نہیں، امام حسین نے سجدے میں سر کٹا دیا، پھر حسینی کہتا ہے۔ عورتوں کا ایک الگ مزاج ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ کفر و شرک کی باتیں ان کی ذہنوں میں آ گئیں۔ غیر محرموں کے سامنے جا کر کے نہاون ڈالنا، کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ ارے مرد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر چوراہے پر نہائے تو ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ اس کا ستر ہے جس کا چھپانا فرض ہے۔ آج چڈیاں پہن کر نہاتے ہیں روڈوں پر۔ عورت کے لیے تو پورا جسم چھپانا فرض ہے، یہ ان غیر محرموں کے پاس جا کر نہاونے ڈالا ہے جنہیں خود نہانے کا طریقہ نہ آتا ہو، غسل کا طریقہ نہ آتا ہو، نماز کا طریقہ نہ آتا ہو، جن کے بچے نہیں ہوتے وہ پتہ نہیں کیا کیا چاندی کے ٹیڑے میڑے وہ بنے ہوئے وہ لے جا کے چڑھاوے چڑھاتے، نظر و نیاز کرتے۔ یہ شرکیہ عمل ہے، اس سے بچو، خدا کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار جزا ہے، جو یہاں بو گے وہاں پاؤ گے۔ اگر تمہیں امام حسین سے محبت ہے تو نمازی بن کے دکھاؤ، مسجد غوث اعظم کو بھر کے دکھاؤ، اور جو اہل سنت کی مساجد ہے انہیں بھر کے دکھاؤ، 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھو، ارے کم سے کم حسینی ہونے کی لاج تو رکھ لو۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، کانوں پہ جو نہیں رینگتی،
محرم آ گیا تو سب یالی دولہا لے کے نکل جاؤ. کیا امام حسین اس سے راضی ہوں گے؟ سوچو، غور کرو اپنے آپ پر، اپنی زندگی کو بدلو. اس مہینے میں بہت سے جادوؤں کے بھی کام ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو چپل ہی نہیں پہنتے. تم حضرت بشر حافی ہو، ان کے لیے تو چپل تھے ہی نہیں. گوشت نہیں کھاتے تھا، کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ اللہ کے حلال کو حلال جانو، اللہ کے حرام کو حرام سمجھو. تم ہوتے کون ہو؟ اللہ کے حلال کو حرام کرنے والے. تمہیں یہ اختیار دیا کس نے؟ سوچو، سمجھو، دین کو سیکھو. اس مہینے میں گوشت کھانا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، اللہ نے حرام نہیں کیا ہے. ماتم کرنا حرام ہے، حرام. یہ ماتم کرنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اور سوگ منانا بھی 3 ہی دن کا جائز ہے، وہ بھی اہل خانہ کو. اگر واقعی، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اگر واقعی حضرت امام حسین سے تمہیں محبت ہے، سبیل لگاؤ، لنگر لٹاؤ. اللہ نے تمہیں جائز حلال پیسہ جو دیا ہے اس سے مسجد کی تعمیر کرو. امام حسین کے نام پہ مسجدیں بناؤ، امام حسین کے نام پہ مدرسے بناؤ، امام حسین کے نام پہ ہمارے اسلاف کی جو خانقاہ ہیں ان کی خدمت کرو. امام حسین کے نام پہ اپنے محلے کے غریب، یتیم، مسکین، محتاج، مجبور و لاچار بچوں کی مدد کرو، انہیں دینی تعلیم دلاؤ. ایک قرآن کریم کے ختم پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. ایک روایت میں 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. گھر گھر ختم قرآن کریم کا اہتمام کرو، اپنے گھروں کی نحوستوں کو دور کرو. اور میں دیکھوں گا کہ ہمارے پورے محلے سے عاشورہ کے دن جب ہم یہاں دعا کریں گے، کون کتنے قرآن کریم کے ختم کر کے لا کے دیتا ہے مجھے. ہم اجتماعی دعا کریں گے یہاں بیٹھ کر. ختم قرآن کریم کر کے لاؤ، گھر سے 2 4 5 8 10 جتنا تم سے پڑھا جا سکے پڑھو. گھروں کے اندر درود پاک کی کثرت کرو، کروڑوں نہیں، 1000 کروڑ درود پڑھو، سلام پڑھو، یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، رحمان پڑھو. اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کرو، اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مزین کرو. پھر لے کے آؤ، ہم دیکھیں گے، پھر ہم اجتماعی دعا کریں گے. ایک آپ کو میں نے بیان کر دیا کہ 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. جب کم سے کم 1 لاکھ قرآن کریم بخشا جائے گا یہاں بیٹھ کر، تو بتاؤ کتنے فرشتے آمین کہیں گے؟ کوئی حد و حساب ہے؟ تو اگر یہ فرشتے آمین کہہ دیں، ہمارے محلے کی پوری نحوست دور ہو جائے، غریبی دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائے، مجبوریاں دور ہو جائے، جو لوگ پریشان حال ہے، کاروبار بند ہے، ان کے کاروبار کھل جائے، جن کی روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے ان کی روزی روٹی کے راستے کھل جائے، تو کیا حرج ہے کہ ہم اکٹھا بیٹھ کر کے دعا نہ کریں؟ بولو، ہے تم میں کا کوئی جو قرآن پڑھ کے لائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، دیکھوں کون کون آج مجھ سے وعدہ کریں گے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے. قرآن نہیں آتا یاسین پڑھو، یاسین نہیں آتا درود پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو. لاؤ سب ملا کر اکٹھا کر کے، پھر ہم بیٹھ کر دعا کریں گے. اور مسجد غوث اعظم کو وسعت دو، یہ تمہارے محلے کی مسجد ہے، کب تک ایسی رہے گی؟ برابر کی جگہ کب خریدیں گے ہم؟ اگر حسینی ہو، امام حسین کے نام پہ 6000 کا ایک اسکوائر فٹ ہے، دلاؤ. کون ہے تم میں دلانے والا؟ امام حسین کے نام پہ، امام حسن کے نام پہ اہل بیت محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دلاؤ امام حسین کے نام پہ. جب تک مسجد قائم رہے گی امام حسین کا فیضان تم پر برستا رہے گا. خدا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں، غیر شرعی رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور رکھو. کام وہ کرو جس میں تمہارا رب راضی ہو، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. کل قیامت پہ ہم اہل بیت کو کچھ منہ تو دکھا سکیں. یہ میرے دلی جذبات تھے، یہ میری دلی کیفیت تھی. جبکہ مجھے 1:15 بجے مکمل کر دینا چاہیے تھی تقریر، میں اسی نیت سے کھڑا تھا. لیکن کیا کروں، میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب روڈ پر بیٹھے ہوئے لوگ اذان کے وقت بیٹھے رہتے. دل چاہتا کہ بد دعا دے دوں،
لیکن امت مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے میں ان کے حق میں دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما دے کہ یہ مسجد کو آ جائیں، یہ مسجد کو آ جائے، شراب چھوڑ دے، جوا چھوڑ دے، سٹا چھوڑ دے، زناکاری چھوڑ دے، بدکاری چھوڑ دے، بدکرداری چھوڑ دے۔ مجھ سے کہتے ہیں میرے مقتدی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بنارسی حضرات تو نماز کو آتے ہیں، ان بنگلوریوں کو کیا ہو گیا ہے، ان بنگلوریوں پر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ دلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے، ہدایت کا دینے والا اللہ ہے۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ بھی آئیں گے، ان کے بچے بھی آئیں گے، ان کے اہل خانہ بھی آئیں گے۔ میں ہمیشہ دعا گو ہوں، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مسجد کو آباد رکھو 5 وقتہ نماز سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔